بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 ہے البیلی صبح، جوش ملیح آبادی کا لکھا ہوا۔ اس سبق کو گزشتہ ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب ہم اسی سبق کے رومن نمبر 3 میں ہم چلتے ہیں، زبان شناسی۔ زبان شناسی کے ذریعے سے اردو زبان کے قواعد بتائے جاتے ہیں۔ ان میں کیا کام ہم کو دیا گیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لفظیات: نظم سے مرکب الفاظ چن کر لکھیے۔ مرکب الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پہلے آپ کو آیا تھا مفرد اور مرکب۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں، مرکب دو کو یا دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو عام طور سے مرکب دو کو ہی کہا جاتا ہے، تو دو مفرد کو جمع کرنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نغمہ یہ مفرد ہے، اب طرب اس کے ساتھ لگا دیا گیا تو یہ مرکب ہے۔ صبح نسیم، جنت الفردوس، یہ الفاظ مرکب ہیں جو دو الفاظ مل کر ایک معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبق میں کون کون سے الفاظ انہوں نے یعنی جوش ملیح آبادی نے استعمال کیے ہیں۔ ہم اس کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ 9 لائن لکھی ہیں اور 9 جگہیں خالی چھوڑی گئی ہیں۔ ان 9 جگہوں پر ہم کو 9 مرکب الفاظ چن کر کے لکھنا ہے۔ آسانی کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ نغمہ طرب، نشیلی نگاہ، بزم سحر، نسیم فردوس، سرخ اوڑھنی، غزل خواں، نئی نویلی، گرد و پیش، جشن رنگ و بو۔ یہ الف کے اندر یہ کام دیا گیا تھا کہ مرکب الفاظ ڈھونڈ کر لکھے جائیں۔ با ذیل کے جملوں میں سے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف موجود ہیں، ان مترادفات کے استعمال سے جملے بنائیں۔ مترادف لکھنا ہے اور جملے بنانے ہیں۔ مترادف کس کو کہتے ہیں؟ دو الفاظ ہوں اور ان کا معنی ایک ہو۔ جیسے اس کے پہلے بتایا گیا تھا، سبق نمبر 1 میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مرکب مترادف کس کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں بیان کی گئی تھی، جس کو دبلا اور پتلا دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ اونچائی اور بلندی یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ گھر اور مکان دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ تو اس طریقے کے الفاظ، جو الفاظ تو دو ہوں لیکن معانی ایک ہو، ان کو مترادف کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبق میں یہاں پر ہمارے کام میں یہ دیا گیا با سیکشن کے اندر کہ طرب کا مترادف کیا ہے، ہلال کا مترادف کیا ہے، ہم آپ کو نکال کے بتاتے ہیں۔ جملہ ہم پورا پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ صبح دم پرندوں کے طرب انگیزی روح کے بام و در کھول دیتی ہے۔ پہلے تو ہم جملے کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ صبح دم پرندوں کے طرب انگیزی روح کے بام و در کھول دیتی ہے۔ بہت پیارا جملہ انہوں نے بیان کیا کہ یعنی صبح کے وقت پرندوں کا درختوں پر چہچہانا روح کو خوش کر دیتا ہے، دل کو خوش کر دیتا ہے۔ یہاں پر بام و در یعنی دل کے دروازے بتایا ہے، یعنی دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ طرب انگیزی کا مترادف آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ طرب انگیزی کا دوسرا مترادف آئے گا گانا گانا یا گیت گانا۔ جملہ نمبر 2 ہے رمضان کے مہینے میں ہلال عید کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔
रमज़ान, बाज़ लोग इसको रमज़ान पढ़ते हैं, कसरत इस्तेमाल की वजह से रमज़ान ये सही तलफ़ुज़ नहीं है, रमज़ान ये सही तलफ़ुज़ है। रा पर ज़बर होगा, मीम पर भी ज़बर होगा और ज़ाद पर भी ज़बर होगा, जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी आया शहरु रमज़ान अल्लज़ी। बहरहाल लफ्ज़ के तलफ़ुज़ की इस्लाह के साथ हम अपने जुमले को समझते हैं कि रमज़ान के महीने में हिलाल ईद, हिलाल का मुतरादिफ आता है, चांद का माना आता है, चांद, और कमर भी कहते हैं। जुमला नंबर 3 है, हिमालय की फलक बोस चोटियां हमें कुदरत खुदाबंदी की याद दिलाती हैं। जुमला क्या है? हिमालय की फलक बोस चोटियां हमें कुदरत खुदाबंदी की याद दिलाती हैं। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, खत कशीद किया गया है, लफ्ज़ है फलक। फलक के माने होते हैं आसमान, फलक के माने होते हैं आसमान, इसको गगन भी कहा जाता है। फलक, आसमान, गगन ये सब मुतरादिफात में से आते हैं। तो यहाँ पर चोटी का लफ्ज़ आया है, ये एक उर्दू ज़बान के अंदर मुहावरे में इस्तेमाल होता है। चोटी किसको कहते हैं? आमतौर से चोटी का तसव्वुर जो है लड़कियों के सर के बालों से लोगों के जहन में बैठा हुआ है, वरना तो इसका डिक्शनरी मीनिंग, लफ्ज़ी माने ये होते हैं ऊंचाई, बुलंदी। चोटी के माने होते हैं ऊंचाई और बुलंदी। पहाड़ का जो सबसे आखिर कोना होता है बुलंदी का, उसको कहते हैं पहाड़ की चोटी। तो चोटी को चोटी इसलिए कहा जाता है कि वो औरत के सर पर सबसे ऊंची जगह पर होती है, इसलिए उसको भी चोटी कहा जाता है। बहरहाल यहाँ पर फलक, फलक का मुतरादिफ आपका आएगा आसमान। जुमला नंबर 4, जबीन हक नाहक के आगे कभी नहीं झुकती। जबीन के माने पेशानी है, यहाँ पर मुराद जो है सर होगा, यहाँ पर मुरादी माना लिया जाएगा सर, यानी पेशानी झुकती नहीं है, लेकिन जब पेशानी झुकती है तो सर भी झुकता है, इसलिए यहाँ पर मुरादी माना होगा जबीन हक। हक बात कहने वाला आदमी वो नाहक के आगे कभी झुक नहीं सकता। जबीन के माने पेशानी। चलिए जुमला नंबर 5, बारिश के मौसम में बादलों की सुबुक रवि देखने लायक होती है। सुबुक, सुबुक के माने होते हैं, सुबुक का मुतरादिफ होता है हल्का, रफ्ता रफ्ता। सुबुक का मुतरादिफ क्या आएगा? रफ्ता रफ्ता। जब बादल चलते हैं बारिश के मौसम में तो वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वजह क्या है? जिन बादलों में पानी होता है उनको हवाएं बड़ी मुश्किल से ढकेल कर ले जाती हैं, और वो बादल क्या होते हैं? काले होते हैं, बारिश वाले बादल। और बाकी के दूसरे जो बादल हल्के होते हैं उनको हवा बहुत तेज रफ्तारी से धक्के मारकर लेकर चली जाती है। बहरहाल देखते हैं, सुबुक के माने, सुबुक का मुतरादिफ होता है हल्का। फिर उसके बाद जीम सेक्शन में हमको काम दिया गया है, ज़ैल के अल्फाज को मौजू खाली जगहों में पुर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 4 जुमले दिए गए हैं, उन 4 जुमलों के 4 अल्फाज अलग अलग जगहों पर लिख दिए गए हैं। गोया कि ब्लैंक्स भी वहीं पर हैं, अल्फाज भी वहीं पर हैं, हमको सिर्फ उन जुमलों के खाली जगहों पर इन अल्फाज को रखना है। जुमला नंबर 1, शाम के वक्त डैश पर सूरज डूब रहा है। ऊपर अल्फाज क्या हैं? तुयूर, शलोका, उफुक, महताब। शाम के वक्त खाली जगह में क्या आएगा? तुयूर आएगा, शलोका आएगा, उफुक आएगा या महताब आएगा। तो इन चारों में से उफुक आएगा, तो पहले जुमले में आप उफुक लिखेंगे। तो जुमला यूं होगा, शाम के वक्त उफुक पर सूरज डूब रहा है। जुमला नंबर 2, लड़का क्या है? चंदे आफताब, चंदे खाली जगह है, ऊपर का लफ्ज आप ले लेंगे महताब। चंदे आफताब, चंदे महताब। आफताब के माने होते हैं सूरज और महताब के माने होते हैं चांद। आफताब यानी
لڑکے کی خوبصورتی اس جملے کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ لڑکا اتنا خوبصورت ہے جیسے کہ چاند، جیسے کہ سورج ہے۔ جملہ نمبر 3، میں نے عید کے لیے نیا کیا خریدا ہے؟ شلوار خریدا ہے۔ جملہ نمبر 4 ہے، شام کے وقت اپنے گھونسلوں کو واپس آتے ہیں۔ کیا واپس آتے ہیں؟ طیور کیا ہوتے ہیں؟ واپس آتے ہیں۔ تو گویا کہ نمبر 1 پر افق، نمبر 2 پر مہتاب، نمبر 3 پر شلوکا، نمبر 4 پر طیور، یہ ہماری خالی جگہیں پر ہو گئیں۔ شاعر نے دال سیکشن کے اندر کام ہم کو یہ پیش کیے ہیں، شاعر نے نظم میں کس سے کس کو تشبیہ دی ہے؟ تشبیہ کس کو کہتے ہیں یہ بات ہم ذرا سمجھیں گے۔ شاعر نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے مانند کہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کے مانند ہے، یعنی کپڑا دودھ کے طرح ہے۔ کپڑا دودھ کی طرح کا مطلب کیا ہے؟ کپڑا پتلا ہے، اس سے چائے بنائی جاتی ہے، اس کا مطلب نہیں۔ کپڑا دودھ کی طرح ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑا دودھ کی طرح سفید ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا مچھر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے کو پر آ گئے ہیں تو وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دبلا پتلا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، اس کے مانند قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سبق کے اندر شاعر جوش ملیح آبادی نے چند چیزوں کو چند کے مانند قرار دیا، جیسے انہوں نے بتایا کہ آسمان پر جو لال رنگ ہے، افق کا شفق، وہ جو ہے دلہن کے کپڑے کے مانند، دلہن کے خوبصورت چہرے کے مانند ہے۔ پھر فرمایا آسمان کے بادل دلہن کے کالے بادلوں کے مانند ہیں۔ پھر فرمایا کہ شبنم کا قطرہ جو پتے کے اوپر ہے وہ اتنا، اس کو تشبیہ دی ہے لڑکی کے ناک میں لگی ہوئی کیل سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ باغات میں جو پھولوں کا سجنا ہے تو وہ اس انداز میں ہے کہ جیسے کہ کسی عورت نے ساڑی دھو کر کے لال رنگ کی زمین کے اوپر بچھا دی ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، ایسے ان گلاب کے لال پھولوں کے لال رنگ کو جو ہے شاعر نے اس سے تشبیہ دی ہے۔ بہرحال ایک ایک شعر کے اندر، ایک ایک مصرے کے اندر شاعر نے ایک ایک چیز کو دوسرے چیز سے تشبیہ دی اور اپنی اس نظم کو، البیلی صبح والی نظم کو دلہن کی طرح سجایا اور سنوارا ہے، اور اس کو پڑھنے سے ایسے لگتا ہے کہ صبح کا منظر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قواعد میں، ذیل میں چند اہم اشعار کی تقطیع نمونے کے طور پر دی جا رہی ہے اور اس کا وزن بتایا جا رہا ہے۔ سبق نمبر 1 میں خواجہ الطاف حسین حالی والا سبق جو نعت ہے، اس میں ہم کو بتایا گیا تھا علم عروض۔ علم عروض کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جو اشعار کا وزن معلوم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم عروض۔ اور اس کے اوزان بتائے تھے کہ 19 اوزان ہیں بحروں کے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے سبق میں 7 بحروں کی مثال دی گئی تھی۔ اب ہمارے پاس یہاں پر کچھ 5 بحریں دی ہیں اور ان کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے، اس کا انہوں نے کیا کہتے ہیں تفصیل پیش کی ہے اور ان کا ایگزامپل مثال بیان کی ہے۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اس مجموعے کو دیکھتے ہیں جو حروف تقطی کہلاتے ہیں۔ حروف تقطی کتنے ہیں؟ 10 ہیں، جن کا مجموعہ ہے لمعت سیوفنا۔ لمعت سیوفنا، جس کا معنی بھی میں آپ کو بتا دوں، لمعت کے معنی ہوتے ہیں چمکنا، سیوفنا کے معنی ہوتے ہیں تلوار۔
तलवारें हमारी चमक रही हैं। जैसे शायर का शेर इन इल्म अरूज में डालकर चमक कर बाहर आ जाता है, तो ये हुरूफ तख्ती भी जो हैं ये अशार को चमकाने वाले, अशार को बनाने वाले बहर हैं। बहरहाल हम देखते हैं ये बहर किससे बनते हैं? वतद सबब फासिला, वतद सबब फासिला। अब बहर मुतकारिब किससे बनता है? बहर मुतकारिब बनता है एक वतद से और एक सबब से, एक वतद से एक सबब से। पहले सबब का जो नात है उस नात में से पहला ही शेर यहाँ पर बयान किया गया है हाली का कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। तो अब देखिए इसको किस तरीके से बहरे मुतकारिब के अंदर ढालते हैं। वह नबियों फ़ऊलुन मरहमत, यहाँ पर क्या है? मीम का ताल्लुक अलग था, मगर इसको फ़ऊलुन के वजन पर लाने के लिए मीम को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ दिया गया है। असल में रहमत है, मरहमत नहीं है। और इसके अंदर से दो हुरूफ और निकाल दिए गए हैं, या और नून गुन्ना को हटा दिया गया है, तो फ़ऊलुन के वजन पर यह आ गया। तो फ़ऊलुन में एक वतद है, फ़ऊ और लुन जो है एक सबब है। तो कहते हैं व नबियों फ़ऊलुन मरहमत फ़ऊलुन लक़ब फ़ऊलुन नेवाला। तो हालांकि पा का ताल्लुक पाने वाला से था, लेकिन लक़ब पा को अलग कर दिया, ने को अलग कर दिया और इसके अंदर मीम को अलग कर दिया। तो ये हुरूफ तख्ती, तख्ती का माना ही आपको बताया गया था कि हुरूफ तख्ती ये जो है शेर के वज़न में जब ढाले जाते हैं तो इस वक्त हुरूफ को काट देते हैं। क़ता यक़तऊ के माने होते हैं काटना। देखिए आप यहाँ पर मीम किस तरीके से कट गया, पा किस तरीके से कट गया। ये अशार के वज़न को बाकी रखने के लिए इस तरीके से जो है बहर में ढाल दिया जाता है। मुरादें फ़ऊलुन गरीबों फ़ऊलुन की बरना, फ़ऊलुन की बरला, फ़ऊलुन नेवाला, नेवाला। देखिए हालांकि मुरादें गरीबों की बरलाने वाला में बरला ये एक है, नेवाला बरलाने वाला एक पूरा लफ्ज़ है, मगर इसको क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है। ये बहर मुतकारिब की यहाँ पर दो मिसालें इन्होंने दी हैं। बहर मुतकारिब एक और बताया है कि यहाँ पर अल्लामा इक़बाल अल्लामा गालिब रहमतुल्लाहि अलैह का शेर यहाँ पर बयान किया गया है। बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशा ये अहले करम देखते हैं। बड़ा माना खेज शेर मिर्ज़ा गालिब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है। बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशा ये अहले करम देखते हैं। तो बहर मुतकारिब बताया कि आपको एक वतद और सबब से बहर मुतकारिब बनता है। तो फिर देखते हैं हम बनाकर फ़ऊलुन, फ़कीरों फ़ऊलुन कि हम भे फ़ऊलुन सगालिब। हालांकि आया है भेस, ये पूरा एक लफ्ज़ है, इसके अंदर सीन को भेस से अलग कर दिया है तो सगालिब आ गया। हालांकि सगालिब नहीं है, वो गालिब है, सिर्फ सीन जो है वो भेस से निकल कर वहां पर जाकर लग गया है। ये बहर मुतकारिब में है। तमाशा फ़ऊलुन, हालांकि तमाशाए है वो, मगर जो है एक को दूसरे फ़ऊलुन के अंदर जोड़ दिया गया। तो करम दे फ़ऊलुन कहते हैं। देखते असल में है वो दे, खते के अंदर दे अलग कर दिया, खते अलग कर दिया गया, तो खते अलग हो गया है, तो उसको फ़ऊलुन के वजन पर लाने की वजह से वो जो है खते हो गया। तो क्या है ये, इसको कैसे पढ़ेंगे? तमाशा फ़ऊलुन है अहले फ़ऊलुन, करम दे फ़ऊलुन, खते है फ़ऊलुन। तो दूसरा बहर है हमारे सामने मुतदारुक। मुतदारुक किससे बनता है? एक सबब और एक वतद से बनता है।
زندگی موتیوں کی ڈھلتی لڑی، زندگی موتیوں کی ڈھلتی لڑی، زندگی برگ گل کا بیاں دوستو۔ شاعر نے زندگی کو دو چیزوں سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک تسبیح کا دانہ اور موتی ہوتا ہے مالے کا، تو وہ ایک الگ الگ ہو کر کے بکھر جاتا ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے تو انسان کی زندگی بھی جو ہے اس کا ایک دن ایک دانہ ہے، ایک دن ایک دانہ ہے، ایک دن ایک دانہ ہے، اور ایک ہفتہ ایک دانہ ہے، ایک سال ایک دانہ ہے، ہوتے ہوتے یہ زندگی جو ہے قسطوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے مصرے کے اندر شاعر نے اور کھل کر کے مثال دی، زندگی برگ گل کا بیاں دوستوں۔ برگ کے معنی ہوتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور گل کا یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک کے معنی برگ کے معنی پتا اور گل کے معنی پھول، تو کہتے ہیں جیسے درخت سے شاخ سے پتے ایک ایک ٹوٹ کر کے گرتے ہیں، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پھول بھی ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے زندگی ایک ایک پتے کی طرح ٹوٹ کر کے ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پتے اور یہ پھول ٹوٹتے ٹوٹتے ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ درخت ہی مر جاتا ہے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے شعر کا مطلب ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں بحر متدارک کس طریقے سے ہے۔ زندگی فاعل، موتیوں فاعل کی ڈھلک فاعل، تلڑی فاعل، کیا ہے اصل میں؟ ڈھلکتی ہے وہ اصل میں، تو اس کے اندر ڈھلک کو الگ کر دیا گیا ہے اور تی کو الگ کر دیا گیا ہے، اور لڑی اپنے صحیح حالت پر ہے۔ تو یہ حروف تقطی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ حروف کو جو ہے الفاظ ہی کے اندر توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی فاعل، برگ گل فاعل، کا بیاں فاعل، دوستوں فاعل۔ تو بحر متدارک کے اندر صرف ایک جگہ پر جو ہے لفظ کو توڑ دیا گیا ہے، بحر حجز۔ بحر حجز کے اندر بھی جو ہے علامہ غالب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ بحر حجز بنتا ہے ایک وتد سے، ایک سبب سے اور ایک سبب سے۔ اب دیکھیں گے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ غالب اپنے آپ کو کہتے ہیں کس پیارے انداز کے اندر اللہ رب العزت کے وجود کا اس کے اندر اقرار کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ اگر میں اب دنیا کے اندر یہ کہہ رہا ہوں اللہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، اس تذبذب میں ہوں، مگر میں ہی پیدا نہ ہوتا تو یہ تذبذب کہاں سے ہوتا، پھر بھی کیا ہوتا، خدا ہی ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں شاعر۔ بہرحال بحر حجز، نہ تھا کچھ تو مفاعیل، خدا تھا کچھ مفاعیل، نہ ہوتا تو مفاعیل، خدا ہوتا مفاعیل، ڈبویا مجھ مفاعیل کو ہونے نے مفاعیل۔ دیکھیے یہاں پر ڈبویا مجھ کو تھا، تو کو جو ہے مجھ سے جدا کر دیا گیا، دوسرے مفاعیل کے اندر اس کو جوڑ دیا گیا۔ نہ ہوتا میں مفاعیل تو کیا ہوتا مفاعیل۔ یہ ہمارے سامنے بحر متقارب کی دو مثالیں آئیں، ایک بحر متدارک اور ایک بحر حجز ہے۔ اور بحر کامل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہمارے سامنے حاضر ہے۔ بحر کامل میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کتنا پیارا شعر کہا ہے علامہ اقبال نے، کتنا معنی خیز شعر کہا ہے علامہ اقبال نے، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم عبادت تو کر رہے ہو، اس عبادت کے اندر کم سے کم نقل تو پیدا کر لیتے، کم سے کم نقل تو پیدا کر لیتے، حقیقت تو تم نہیں بنا رہے ہو، نہ اصل ہے نہ نقل ہے۔ تو کہتے ہیں اے
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کم سے کم مجاز تو بن جا، کم سے کم اس کی شکل اور صورت تو بن جا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم دعا کرو تو اس دعا کے اندر رو، اگر تم کو رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بناؤ، رونے والی شکل بناؤ۔ نماز کا اصل درجہ کیا ہے کہ ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دو تصور ہونا چاہیے۔ مگر کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر نہیں پیدا ہوتی ہیں تو کم سے کم اس چیز کے پیدا کرنے کی کوشش تو اس کا مجاز تو ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پیشانی کے اندر جو ہے یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں کہ کس کس انداز کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے والا سجدہ کر لوں۔ بہرحال شعر بہت پیارا اور بڑا معنی خیز اور بڑا ہی نصیحت آمیز ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ بحر کامل میں کیا ہے، کبھی اے حقی مفاعلۃ متفاعل قط منظر متفاعل نظر آلبا متفاعل سمجاز میں متفاعل۔ یہاں پر کیا ہے، حقیقت کو توڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیا ہے، حقی الگ ہو گیا ہے، قط الگ ہو گیا ہے، پھر لباس میں لبا الگ ہو گیا ہے اور سین الگ ہو گیا ہے۔ تو یہ حروف تقطیع جو ہے یہ الفاظ کو توڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، متفاعل تو سجدے اصل میں کیا ہے، یہ سجدے تھا، مگر اس کو حروف تقطیع کے اندر لانے سے بحر کامل میں تو اس کو جو ہے متفاعل کے وزن پر لانے کے لیے سج کو الگ کر دیا ہے اور دے کو الگ کر دیا ہے، سج کو الگ کر دیا ہے اور دے کو الگ کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہزاروں سج دے تڑپ رہے ہیں، دے تڑپ رہے، متفاعل ہے میری جبیں، متفاعل نہ نیاز میں، نون کو الگ کر دیا، جبین ہے اصل میں، اس کو جبی بنا دیا ہے اور نون کو جبین سے الگ کر دیا ہے۔ تو یہ حروف تقطیع کی اس کا اثر ہے کہ نون کو جو ہے جبین سے الگ کر دیا ہے۔ تو بتایا گیا آپ کو متفاعل، متفاعل۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 5 کا گرامر اور قواعد بیان کیے، بحر متقارب، بحر متقارب، بحر متضارب، بحر حجز اور بحر کامل۔ بحر متقارب کس سے بنتا ہے، بحر متضارب کس سے بنتا ہے، بحر حجز کس سے بنتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر تشبیہ کس کو کہتے ہیں اور مترادف کس کو کہتے ہیں، اور الفاظ اسی کے اندر ڈھونڈنے کا یہ مختصر سا کام رومن نمبر 3 کے اندر ہم نے کر کے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اخیر پیج میں قول لکھا ہوا ہے، بہت ہی پیارا قول، بلکہ قول نہیں ہے یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا ترجمہ یہاں پر ہے، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ یہ حدیث یہاں پر کیوں لائی گئی ہے، اس حدیث کا ہمارے سبق سے کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ البیلی صبح بتائی گئی، سبق کا نام کیا ہے، البیلی صبح۔ تو صبح کے وقت کا منظر لایا گیا تو اس کے تعلق سے نبی کیا فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی یہاں پہ لایا گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ حدیث یوں ہے، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ ایک مسلمان کی بلکہ ایک انسان کی صبح فجر کی اذان سے ہو جانی چاہیے، رات میں جلد سونا چاہیے اور صبح جلد اٹھ جانا چاہیے۔ صبح کا وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ تو جو آدمی جو کام بھی صبح سویرے شروع کر دیتا ہے وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا سورج کے طلوع ہونے تک دیر تک بستر پر پڑے نہیں رہنا
دینا چاہیے بلکہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھر کے کاروبار کام کاج کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، جو قوم بستر پر صبح کرتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون سے دین دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، بس صبح کے وقت اٹھ کر کے جو بھی آدمی اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر کتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ہر ایک کا معمول یہ رہا ہے، چاہے وہ عبادت کے لیے اٹھتے ہوں، چاہے اپنے اعمال کے لیے اٹھتے ہوں، جیسے یوگا کرنا ہے، ورزش کرنی ہے، جم کرنا ہے، واکنگ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بزنس کرنا ہے، سفر کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے، جو بھی کام کرنے والا آدمی ہے وہ صبح کے وقت اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو وہ دنیا کے اندر چمک جاتا ہے۔ صبح کے وقت کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ آدمی یوں ہی اس وقت کے اندر اٹھا رہے تو بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک پتے کی بات یہ ہے کہ وٹامن ڈی جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ چیز صرف اور صرف جو ہے سورج کی شعاؤں اور سن رائزز کے اندر ہے، اس کے علاوہ وہ چیز کسی دوائی اور کسی سبزی ترکاری کے اندر نہیں ہے۔ تو جو صبح کے وقت سورج کی گرمی کو اپنے بدن میں لیتا ہے اس کے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ جائیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو صبح 10 بجے بھی اٹھتے ہیں پھر بھی ہمارا ناشتہ ہم کو ملتا ہے تو رزق تو ہمارا نہیں رکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھوکے مار دیتے ہیں دیر تک سونے والے کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رزق سے جو طاقت انسان کے بدن کو ملنی ہے وہ نہیں ملتی ہے، جو فائدہ اس کو ہونا چاہیے اس کے رزق کا وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ صبح کے وقت جو آدمی اٹھ جاتا ہے وہ ناشتہ جلدی کر لیتا ہے، جو دیر سے اٹھتا ہے 10 بجے 11 بجے تو اس کا ناشتہ ہی 1 بجے ہوتا ہے، پھر کھانا اس کا 5 بجے ہوتا ہے، رات کا کھانا اس کا رات کے 12 بجے ہوتا ہے، تو یہ اس کا پورا نظام جو ہے درہم برہم کیوں ہوا ہے؟ صبح دیر اٹھنے کی وجہ سے اس کی رات آدھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ نے رات کو 12 گھنٹے کی بنایا تو دن 12 گھنٹے کا بنایا، تو اس ترتیب کے اوپر ہی ہم کو جو ہے عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہمارا کاروبار بھی کامیاب ہوگا، ہمارا گھریلو ماحول بھی صحیح اور درست ہوگا، اور ہم جو ہے زندگی کے اندر کامیاب انسان بن کر رہیں گے، سماج کے اندر جو ہے ایک مہان انسان بن کر کے ہم ابھر کر آئیں گے۔ السلام علیکم۔